الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا اور اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد اربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید الاولین والآخرین امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے البتر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں کیا میسیج لے کے آئے، اس کے پہلے حصے دعوت توحید اور شرک کی قباحتوں کو میں نے آپ حضرات کے گوش گدار کیا تھا. آج بات کو مزید آگے بڑھانے کا ارادہ تھا، لیکن حالیہ ایام میں ہونے والے جو افواہ سازی کا عمل ہے، بیماری کے پھیلاؤ کا عمل ہے، وبا کا عمل ہے، اس کے حوالے سے میرے ذہن کے اندر یہ بات موجود تھی کہ جس طرح میں اہم عناوین کو اور اہم ٹاپکس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو ہمیشہ آپ حضرات کے گوش گدار کیا کرتا ہوں، انشاءاللہ اس دفعہ آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے بھی اپنی چند گزارشات کو رکھوں گا اور آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کے مقدمے کو رکھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ سارے کے سارے معاملات، ان کے حقیقی اسباب کیا ہیں اور ان بیماریوں کے تدارک کے لیے ہمیں کس راستے کو پچلنے کی ضرورت ہے. حضرات گرامی قدر، اس وقت یہ انتہائی سلگتا ہوا موضوع ہے، برننگ ایشو ہے، اور آج ہم ملک بھر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ خوف و ہراس کا شکار ہیں. دنیا اسلام ہو یا دنیا کفر ہو، ہر جگہ پر ایک ہی بات کا چرچا ہے، کرونا آ چکا ہے، کرونا وائرس نے لوگوں پہ حملہ کر دیا ہے، لوگوں کی جانیں تلف ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں. حقیقت میں بھی کئی مقامات کے اوپر اس کے فیٹل اثرات کا سامنا ہے، ہلاکتوں کا سامنا ہے. اٹلی کے اندر بڑی تعداد کے اندر انسانوں کی جانیں تلف ہو چکی ہیں، اور اسی طرح ہم کئی عرب ممالک کے اندر بھی اس طرح کی باتوں کو سنتے ہیں. مساجد کو بند کر دیا گیا ہے، لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی اس حوالے سے مختلف طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. حالیہ ایام میں مجھے بکثرت اس حوالے سے میڈیا کے اوپر جانے کا موقع مجھے سرایا، وہاں پر بھی میں نے اپنی گزارشات کو میڈیا کے توسط سے سامعین کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. آج بالمشافہ بھی میں اپنی چند اہم گزارشات کو اپنے مرکز کے اندر اپنے نمازیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی قدر،
زندگی کے حوالے سے اس حقیقت کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا انتہائی ضروری ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، زندگی کے اندر ایام بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی اونچ ہے تو کبھی نیچ ہے، کبھی آسودگی ہے تو کبھی تنگی ہے، کبھی کشادگی ہے تو کبھی بے چینی ہے، کبھی بیماری ہے تو کبھی شفا ہے۔ اس سارے کے سارے نظام کائنات کو چلانے والا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک فعال لما یرید ہے، ایک علی کل شیء قدیر ہے، ایک سریع الحساب ہے اور ایک شدید العقاب ہے، ایک ارحم الراحمین ہے اور ایک قہار و غفار ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر، اس کے علم کے بغیر، اس کے امر کے بغیر رونما نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ عقیدے کے اعتبار سے آج تنزلی کا شکار ہیں۔ الحاد کے فلسفے نے اس حد تک امت کو متاثر کیا ہے کہ بہت سے لوگ تقدیر کے مقابلے کے پر اپنے اوہام کو، اپنی سوچ و فکر کو اس حد تک آگے بڑھا چکے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی کاوشیں، اپنی کوششیں شاید اس کو تقدیر الہی سے بھی بچا لیں گی۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، جتنی بھی تکلیفیں میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں میں ان سے بچ نہیں سکتا، اور جو تکلیف میرے مقدر میں نہیں ہے وہ مجھ پہ غلبہ پا نہیں سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر میرا پروردگار مجھے ضر پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اس ضر کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر مجھے خیریت سے رکھے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو میری اچھی حالت کو بری حالت سے بدلنے پہ قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو آپ روکیں اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، ولا موتی لما منعت، اور جس کو آپ روکیں اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس کو آپ دیں اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور آپ کے سوا حقیقی معنوں میں نفع و نقصان کرنے والی ذات کائنات کے اندر کوئی دوسری موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب یہ قطعی حقیقت ہے کہ کائنات کے اندر نشیب و فراز سب مالک کے حکم سے آتے ہیں، تو پھر سمجھنے کی بات یہ ہے ان آفات سماوی کا اصل سبب کیا ہوتا ہے، اصل وجہ کیا ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ آفات سماویہ، وبائیں، زلزلے، قدرتی حادثات اور آفات در حقیقت تین بنیادی وجہوں سے آتی ہیں۔ نیکوکاروں کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہیں، ہم ایسے گناہ گاروں کے لیے ان کے اندر وارننگ ہے، تنبیہ ہے، اور ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں، اور مجرموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہیں۔ وہ تینوں باتوں کے دلائل قرآن مجید کے اندر بکثرت موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے باب میں اعلان فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ مال اور جانوں کے نقصان کے ذریعے، کچھ پھلوں کے نقصان کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درود بھی ہے اور رحمتیں بھی ہیں، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ دوسرے مقام کے پر اعلان ہوا جہاں تک تعلق ہے گناہ گاروں کو جھنجھوڑنے کے لیے یا ان کے نامہ اعمال کی سیاہی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں در حقیقت تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں اور تریوں کے اندر انسانوں کے نامہ اعمال کی سیاہی نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بستی کا ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ
یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں، کانت آمنۃ مطمئنہ، جس کے اندر خارجی طور پہ امن و امان بھی تھا اور داخلی طور پہ اطمینان بھی تھا، یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، اور ان کا رزق ان کو ہر جگہ سے مل رہا تھا، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے ان کے اوپر بھوک اور خوف کے عذاب کو مسلط کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو آج کا دور ہے، بیماری اس کے اثرات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پورا کا پورا معاشرہ جس خوف کی لپیٹ میں ہے، یہ جو خوف کی مار ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہر روز روڈ کے اوپر لوگ مرتے ہیں، ہر روز لوگ حادثات میں مرتے ہیں، بیماریوں میں مرتے ہیں، لیکن ایک معمولی وائرس کے خوف نے پوری کی پوری دنیا کو جس خوف کے اندر مبتلا کر دیا ہے، یہ خوف فقط اس وائرس کی سنگینی کا خوف نہیں، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والا ایک خوف ہے جو در حقیقت مالک کائنات نے ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہمیں دکھلایا ہے۔ میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے، کہ آج اگر میں چل رہا ہوں، میرا گھر چل رہا ہے، میرا سماج چل رہا ہے، میرا معاشرہ چل رہا ہے، خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ تو یہ کالا دن اور یہ کالی راتیں، یہ سیاہ دن اور سیاہ ایام اور سیاہ راتیں مجھے در حقیقت کسی بیرونی سبب کس وجہ سے نہیں ملی۔ میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے، میری اپنی بدعمالیاں در حقیقت میرے اوپر مسلط ہیں، میرا کردار جو ہے مجھے اس کے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ سود خور ہوں تو میں ہوں، اور حق مارنے والا ہوں تو میں ہوں، جھوٹا ہوں تو میں ہوں، غاصب ہوں تو میں ہوں، قاتل ہوں تو میں ہوں، چور ہی تو میں ہوں، ڈکیت ہوں تو میں ہوں، بے حیا ہوں تو میں ہوں، اور پھر اس بات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، مومن و مسلمان اس حقیقت کو بھانپ لیتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں در حقیقت اللہ کے اذن سے آتی ہیں۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، تو جو بندہ ایمان لے کے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، تیسرا درجہ مجرموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے اوپر سیلاب کے عذاب کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر جو تھا ہوا اور طوفان کے عذاب کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کے اوپر جو تھا وہ چنگھاڑ کے عذاب کو بھیجا، اللہ نے قوم لوط کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کو برسایا، اللہ نے قوم مدین کے اوپر چیخ کے عذاب کو مسلط کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون کے اوپر ٹڈیوں کے ٹڈی دلوں کے عذاب کو بھیجا، جوؤں کے عذاب کو بھیجا، خون کے عذاب کو بھیجا، مینڈکوں کے عذاب کو بھیجا۔ حضرات گرامی قدر، یہ باتیں ٹینجیبل دنیا کے لوگوں کے لیے تھیں جس وقت تک انسان حصی چیزوں کے اوپر یقین رکھتا تھا اور اس کو اس بات کا علم نہ تھا کہ اندیکھی لہروں کی حقیقت کیا ہے یا اندیکھے حیاتیاتی وجود کیا ہیں۔ جب مائکرو بیالوجی اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اپنی انتہا کے اوپر پہنچنا تھا، اور اس موقع کے اوپر کبھی کسی قسم کی شعاؤں کی بات، کبھی انفرا ریڈ کی بات، کبھی بلوٹوتھ کی بات، کبھی کسی کی بات، کبھی کسی کی بات ہونی تھی، ایسے عالم کے اندر کبھی اومیبا کی بات، کبھی یوگلینا کی بات، کبھی کلیمیڈومونس کی بات، کبھی بیکٹیریا کی بات، کبھی وائرس کی بات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس چیز کے خوف کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جو چیز بظاہر نظر بھی نہیں آ رہی، اور میڈیکل تحقیقات کے مطابق جسے مرنے کے امکانات فقط 2% ہیں۔ حضرات گرامی قدر، وہ کرونا کہ جس کی لپیٹ میں آنے والے 100 مریضوں میں سے مرنے والے مریض فقط 2 ہوتے ہیں۔ اگر 1 لاکھ میں سے 1000 بندہ بیمار ہوتا ہے تو ان 1000 میں سے مرنے والے لوگ فقط 20 ہوتے ہیں، اور باقی 98% کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے شفا یاب فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے خوف نے تو ملک کی معیشتوں کو اکھاڑ پچھاڑ دیا، ملکوں کی سیاسیات کے رخ کو بدل دیا،
حکمرانہ نے وقت کو بے بس کر دیا، بیوروکریسی کو الٹا کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کو خائف کر دیا حضرات گرامی قدر۔ لیکن وہ موت جو قطعی ہے، جو یقینی ہے، جو حقیقت ہے، جس کے آنے کے 100% امکانات موجود ہیں، اس موت کے حوالے سے ہماری تیاری کیا ہے؟ کیا ہم نے آج تک کبھی اس حقیقت کے اوپر غور کیا؟ حضرات گرامی قدر، اب میں بات کو ذرا مزید آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں۔ جب بیماریاں آتی ہیں، جس وقت بیماریاں اترتی ہیں، تو حضرات گرامی قدر بیماری تنہا نہیں اترتی بلکہ اپنے علاج کو بھی ساتھ لے کے اترتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں اعلان فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ مریض تو انسان ہوتا ہے لیکن شفا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کے علاج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ نازل نہ فرمایا ہو۔ ہاں، جس نے اس کو پا لیا اس کو پا لیا، اور جو اس سے جاہل رہا اس سے جاہل رہا۔ حضرات گرامی قدر، مادی تدابیر کے اعتبار سے ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی علاج موجود ہے، لیکن جس وقت مادی جستجو اور کوششیں ناتمام ہوں، تشنا ہوں، نامکمل ہوں، اور ڈاکٹر اس بیماری کی تشخیص کے بعد اس کے علاج سے عاجز آ جائیں، تو ایسے عالم میں جہاں پر مادیت اور جہاں پر کیور اور پریونشن کا نظام انسانوں کو شفا دینے سے قاصر ہو جاتا ہے، ایسے عالم میں ایک در ہے جو کھلا رہتا ہے، وہ شافی الامراض کا در ہے، وہ اللہ کافی کا در ہے، وہ اللہ شافی کا در ہے، وہ اللہ وکیل کا در ہے، وہ اللہ قدیر کا در ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہیں اور فعال لما یرید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے کبھی انسان کو مایوسی نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در روشنی کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در نورانیت کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در شفا یابی کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در امید کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در خوف سے پاک کرنے والا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در رحمتوں کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در برکات کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در فضل بے پایاں کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در غفوری اور رحیمی کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در انسانی مشکلات کو مٹانے والا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در مایوس لوگوں کے لیے امید کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در بے سہاروں کے لیے سہارے کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در بے بسوں کے لیے روشنی اور نجات کا در ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در فلاح کا در ہے، عروج کا در ہے، سعادت کا در ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے کبھی کوئی مایوس نہیں ہوا۔ حضرات گرامی قدر، پھر ان تدابیر کو اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو تدابیر جو ہوتی ہیں روحانی اعتبار سے انسانوں کی مشاکل کو حل کرنے کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہیں۔ جب میں تدابیر روحانی کی بات کرتا ہوں تو اس ملک کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جس کو میری گفتگو بڑی چبھتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مولوی لوگوں کو امید کیوں دلا رہا ہے، یہ مولوی لوگوں کے خوف کو کیوں بھگا رہا ہے، یہ مولوی لوگوں کو توکل کا راستہ کیوں دکھا رہا ہے، یہ مولوی ان کو شفا کا احساس اور امید کیوں دلا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ لوگ جو معاشرے کو خوف زدہ کر کے، جو معاشرے کے مورال کو گرا کے، جو لوگ معاشرے کے اندر مریض کی اور مرض کی ہیبت کو جما کر انسانوں کو ذہنی خبت کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں، وہ انسانوں کا کچھ بھلا نہیں کر رہے، وہ انسانوں کے لیے کچھ آسودگی کی بات نہیں کر رہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، ولا وجہ البصیرت رکھ دینا چاہتا ہوں۔ جو کتاب اللہ کا میں نے مطالعہ کیا، جو سنت نبوی شریف کا میں نے مطالعہ کیا، اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ حضرات گرامی قدر، کرونا تو ایک معمولی سا مرض ہے۔ مالک کائنات اللہ کی قسم ہے، اندھیروں کے اندر بندوں کی سننے والے ہیں، مایوسوں کی سننے والے ہیں، امراض کے اندر مبتلا لوگوں کی مشکلات کو اس انداز میں حل فرمانے والے ہیں جس کا عام حالات میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، نجات کا راستہ، فلاح کا راستہ، شفا کا راستہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے اوپر پلٹنے والا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، تدابیر بہت سی ہیں،
بعض اہم تدابیر کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بعض روحانی تدابیر کو بھی، اور اس کے بعد بعض طب نبوی شریف اور طب الہی کے اعتبار سے بھی آپ حضرات کے سامنے بعض اہم نکات کو رکھنے والا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت انسانوں کے گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں اور اس کے اپنے گناہ کی وجہ سے، شامت اعمال کی وجہ سے بیماریاں، پریشانیاں اور مشکلات اس کے پر حملہ آور ہو جاتی ہیں، ایسے عالم کے اندر امید سے ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے نامہ اعمال کے پر غور کر کے اپنے آنسوؤں کو بہانے کی ضرورت ہے۔ میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بے شک پروردگار عالم ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے سورہ فرقان میں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا جو کہ ظلم عظیم ہے، قتل کا ذکر کیا جو کہ غضب کا انسان کو حقدار بنا دیتا ہے، زنا کا ذکر کیا جو انسان کی نیکیوں کو تلف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تم شرک کو لے کے آؤ، تم قتل کو لے کے آؤ، تم زنا کو لے کے آؤ، اس کے بعد تم توبہ کو لے کے آؤ، ایمان کو لے کے آؤ، عمل صالح کو لے کے آؤ، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، جب توبہ قبول ہو جائے گی، مصائب سے آپ باہر نکل جائیں گے، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر، دوسرا راستہ دعا کا راستہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں فإنی قریب، پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، اور سنتا ہی نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ہے جو حالت بے قراری کے اندر دعاؤں کو سننے والا ہو، اور وہ کون ہے جو انسان کی تنگیوں ترشیوں کو دور فرمانے والا ہو۔ حضرات گرامی قدر، امم سابقہ میں سے ایک واقعہ، حضرت رسول اللہ نے طوفانی بارش کے اندر غار کے پتھر کی زد میں آ جانے والے 3 مسافروں کا ذکر کیا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری کے اندر اس واقعے کو نقل کیا، جب تنو وزنی پتھر نے غار کے دھانے کو ڈھانپ لیا اور اسباب منقطع ہو گئے، اسباب کی دنیا کے اندر کوئی امید کی باقی نہ رہی، 3 دعاؤں کو 3 دعا کرنے والے مسافروں نے اپنے نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، ہر دعا کے پر مالک کائنات پتھر کو ہٹاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، تیسری دعا مکمل ہونے کی دیر تھی، پتھر پورا ہٹ گیا۔ حضرات گرامی قدر، مسافر وہاں سے باہر نکل آئے، اور آج کرونا سے امت کو ڈرانے والوں اور خود کرونا کے خوف سے کپانے والوں، وہ کون تھا جس نے تنو وزنی پتھر کو انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہٹا دیا؟ کیا وہ خالق اس وقت طاقتور تھا؟ آج معاذ اللہ طاقتور نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی قوی تھے، آج بھی قوی ہیں، اس وقت بھی قدیر تھے، آج بھی قدیر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود تھے، سیدنا یونس نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی الہ حق نہیں ہے، سبحانکا، تیری ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میری تکلیف میری اپنی وجہ سے آئی ہے، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اللہ نے سیدنا یونس کی فریاد کو سن لیا اور ان کے غم کو مٹا دیا، اور تنہا انہی کے غم کو نہیں مٹایا بلکہ اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں اسی طرح مومنوں کے غموں کو دور کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا ایوب علیہ السلام ایک لمبا عرصہ بیمار رہنے کے بعد جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالی تکلیف مجھے آئی ہے، تکلیف مجھے پہنچی ہے، اور آپ جو ہیں ارحم الراحمین ہیں،
اللہ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر ان کے لیے شفا والے پانی کو جاری فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر ساتھ ہی سمر کا بھی اعلان فرما دیا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ ہم نے ایوب کی دعا کو سن لیا اور اس سے جو کچھ لیا تھا وہ بھی اس کو پلٹا دیا اور اس کو اتنا ہی مزید اور بھی پلٹا دیا۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور اس کے اندر بندوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ حضرات گرامی قدر جہاں پہ سارے ہتھیار کند ہو جاتے ہیں، جہاں پر سارے ہتھیار کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پہ ہتھیار اگر چلتا ہے تو دعا کا چلتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس سے اگلی بات کے اوپر غور کیجئے، کل تک گناہ گار تھے، کل تک خطا کار تھے، کل تک سیاہ کار تھے، آج ارادہ کیا، تقوی کا ارادہ کیا، للہیت کا ارادہ کیا، گناہوں سے اجتناب کا ارادہ کیا، تقوی کے راستے کے اوپر چلنے کا ارادہ کیا، میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اور متقی تم بن جاؤ، تمہاری تنگیوں کو میں دور کروں گا اور رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر اس سے اگلی بات کے اوپر بھی غور کر لیجئے، تقویٰ کے بعد توکل کا راستہ۔ حضرات گرامی قدر آپ کا بھروسہ ڈاکٹر کی تشخیص کے اوپر ہے، آپ کا بھروسہ حکیم کے علاج کے اوپر ہے، علاج کروائیے، ضرور کروائیے، حکیم سے کروائیے، ہومیوپیتھک سے کروائے، آپ ایلوپیتھک ڈاکٹر سے کروائیں۔ حضرات گرامی قدر لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس بات کا عقیدہ رکھیں، نسخہ وہ لکھے گا شفا نہیں دے سکتا، شفا پھر بھی پروردگار عالم نے دینی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ راستہ تلاوت قرآن کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اوپر جو ہے اس کو پڑھنے کا راستہ۔ حضرات میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات واقعہ سنایا تھا، والدہ کے انتقال کے بعد جب میں بیمار ہوا میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، مجھے حفقان قلب کا عارضہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط تلاوت قرآن مجید کی برکت سے اس عارضے کو دور فرما دیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، ہم نے قرآن کو نازل کیا جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر تنہا سورہ فاتحہ کے اندر انسانوں کے جملہ امراض کا علاج ہے، اسی طرح آیت الکرسی کے اندر حفاظتی حصار ہے، اسی طرح فلق و ناس کے اندر انسانوں کی بیماریوں کی شفا ہے، اسی طرح احادیث کے اندر آنے والے اذکار اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، اور اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور اس جیسے دیگر اذکار کے اندر انسانوں کی شفا یابی کے امکانات موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر میرے پروردگار عالم نے ٹینجیبل چیزوں میں سے شہد کا ذکر کیا، فیہ شفاء للناس، اللہ نے شہد کے اندر انسانوں کی بیماریوں کی شفا کو رکھ دیا ہے۔ حضرت رسول اللہ نے کلونجی کے بیجوں کا ذکر کیا، جو کلونجی کے بیجوں کو لازم پکڑ لیتا ہے اس کی ہر بیماری موت کے سوا بھاگ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر آب زمزم جو ہے اس کا پینا انسانوں کے جملہ امراض کے لیے شفا ہے۔ حضرات گرامی قدر اور اس بات کے باوجود ہم یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے مخالف نہیں، اور جو احتیاطی تدابیر تم آج بتلا رہے ہو وہ تو مخبر صادق نے 1400 برس قبل ہی بتلا دی تھی۔ بار بار ہاتھوں کو دھوؤ۔ حضرات گرامی قدر جو 5 مرتبہ دن کے اندر وضو کرتا ہے، 15 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، تم آج بتلا رہے ہو سید العرب والعجم نے تو آج سے 1400 برس قبل ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ بتلا دیا، چہروں کو دھونے کا طریقہ بتلا دیا۔ حضرات گرامی قدر سید الاولین والآخرین نے نظافت کا راستہ بتلا دیا، طہارت کا راستہ بتلا دیا۔ کل تک بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے یا اپنے میاں بیوی کے تعلقات کے بعد اپنے وجود سے نجاست کو دور کرنے کے لیے ٹیشو پیپر کا استعمال کرنے والے، آج ہم ان کو غسل جنابت کے بارے میں بھی یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں۔ وہ کون تھا جس نے طہارت کے لیے غسل کے طریقے کو سمجھا دیا؟ وہ کون تھا جس نے نمازوں کے لیے وضو کے طریقے کو سمجھا دیا؟ وہ کون تھا جس نے طہارت کو ایمان کا ایک حصہ بتلا دیا؟ حضرات گرامی قدر جس نے تزکیہ و طہارت کا سبق دیا، جس نے ظاہری طہارت کا سبق دیا، جس نے باطنی طہارت کا سبق دیا، جس نے وجود کی نظافت کا درس دیا، میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر،
वसियाबक फताहिर, मेरे रब ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, ए चादर को ओढ़ने वाले उठिए, लोगों को डराइए, वरब्बका फकब्बिर, और अपने रब की तकबीर को बयान कीजिए, वसियाबक फताहिर, और अपने कपड़ों की तहारत को यकीनी बनाइए। हज़रात गिरामी के दर वो कौन था जिसने पेशाब के छींटों से बचने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने गुस्ल हालने के अंदर भी तहारत का हुक्म दिया? वो सैयदुल अरब वल अजम की जात थी। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल हबाइस, वो कौन था जिसने हराम गज़ा से बचने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने खंजीर के गोश्त से बचने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने शराब से बचने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने ज़िनाकारी से बचने का हुक्म दिया? वो कौन था जिसने फाहशी और यानी से बचने का हुक्म दिया? हज़रात गिरामी कदर वो रब का रसूल था, वो मुहसिन इंसानियत था, वो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन था। अल्लाह की कसम है, इंसानों के ज़ाहरी अमराज हो या बातनी अमराज हो, उनकी शिफायाबी के लिए सबसे आला रास्ता, सबसे अरफा रास्ता, सबसे बुलंद रास्ता हजरत रसूलुल्लाह का रास्ता है। अल्लाह के हुक्म से जो हजरत रसूलुल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई की है, वो इंसानों की ज़ाहरी बीमारियों को भी दूर करने वाली, उनकी बातनी बीमारियों को भी दूर करने वाली, उनको अमराज से भी बचाने वाली, उनको अमराजुल कुलूब से भी बचाने वाली। हजरात गिरामी कदर, आज उम्मत को जहां पर क्योर और प्रिवेंशन के निज़ाम की जरूरत है, वहां पर इस्लाम के आफाकी और अब्दी असूलों के परमल पैरा होने की जरूरत है, तवक्कल की जरूरत है, तकवे की जरूरत है, जिक्र इलाही की जरूरत है, तिलावत कुरान मजीद की जरूरत है, दुआओं की जरूरत है, इनाबत अल्लाह की जरूरत है। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, ये बीमारियां नहीं टल सकती, ये मुश्किलात नहीं भाग सकती, ये मशाकिल आसान नहीं हो सकती। और अगर इन तदाबीर पे अमल कर लिया गया, इंशाअल्लाह सारी मशाकिल भी दूर हो जाएंगी, शिफा का भी नज़ूल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शिफा याब फरमाए, हमारी बीमारियों को दूर फरमाए, और उम्मत के अंदर जहां जहां लोग बीमार हैं उनके अमराज को दूर करके उनको शिफा याब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, इस्लाम इलाज मुआलजे और एहतियाती तदाबीर से नहीं रोकता, इसलिए कि इलाज करना और एहतियात करना ये सुन्नत नबी शरीफ है। लेकिन इस मसले के अंदर गुलूब से इंसानों को बचना और बचाना इंतहाई ज़रूरी है। आप मुनासिब अपने बचाव के लिए बंदोबस्त कर सकते हैं। आप इन अय्याम के अंदर अगर मरीज से दूर रहना चाहते हैं, रह सकते हैं, लेकिन सेहतमंद आदमियों का बाहमी मुआनका, मुसाफा, सलाम, दुआ, तल्लुकात, उनको खौफ की नज़र कर देना वहम की वजह से यह कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। और हज़रात गिरामी कदर, ऐसे आलम के अंदर मसाजिद को बंद करने की बात करना, नमाज पंजगाना को बंद करने की बात करना, जुमे के इज्तिमात को बंद करने की बात करना, ये बिल्कुल गलत डायरेक्शन में इंसानों को लेके जाने वाली बात है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पैगम्बर ज़मा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में मुअज्जिन आवाज़ देता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ। हम समझते हैं शायद माज़ अल्लाह मस्जिद में आएगा बीमार हो जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, मैंने इस बात का मुशाहदा किया, इस बात को समझा, जाना, पढ़ा, देखा, जो अमराज लाइलाज होते हैं वो अल्लाह के दर से, अल्लाह के फजल करम से हल हो जाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, नफली इज्तिमात, मुस्तहिब इज्तिमात, दावती इज्तिमात पर हुकूमत से ताउन के तनाजुर में हमने कभी रोक टोक नहीं की। अगरचे आप मेरी अगर ज़ाती राय लें तो मैं समझता हूँ दावती इज्तिमात अगर हो भी जाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर हुकूमत इस मसले के अंदर ताउन करवाना चाहती है, हमने पहले भी ताउन किया, आज भी ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है नमाज पंजगाना का, जहाँ तक ताल्लुक है जुमे के इज्तिमात का, इनकी बंदिश किसी भी तौर पर मुस्तहसन नहीं, किसी भी तौर पर रिकमेंडेड नहीं, किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं। हज़रात गिरामी कदर, जब मरीज बंदा होता है तो इलाज के लिए हस्पताल में जाता है। हज़रात गिरामी कदर, जो बंदा खौफ ज़दा है, गम ज़दा है, उसको मस्जिद में आने दो। ये मस्जिदें भी रूहानी शिफाखाने हैं,
یہ مسجدیں بھی روحانی اسپتال ہیں، یہاں سے شفا ملتی ہے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل کو حل کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے جب مشاکل بڑھی، ہر بندہ مشکلات کی زد میں آتا ہے، تو مسجد میں آنے جانے کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصائب کو حل فرما دیا، مشاکل کو حل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ نورانیت کے گھر ہیں، یہ ہدایت کے مراکز ہیں، یہ شفا کے گھر ہیں۔ اگر تم نے ان روحانی شفاخانوں کو بند کر دیا، انسانوں کو امن نہیں مل سکتا، چین نہیں مل سکتا، روحوں کو قرار نہیں مل سکتا، بدنوں کو سکون نہیں مل سکتا۔ اور حضرات گرامی قدر، اپنے ذہن کے اندر سے اس وہم کو نکال دیجئے کہ صحن مسجد میں آئیں گے، کندھے سے کندھا ملائیں گے اور ٹہنے سے ٹہنا ملائیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، میں اتنا چھوٹا سا بچہ ہوا کرتا تھا، حضرت علامہ شہید کے ہمراہ جمعے کا خطبہ سننے کے لیے جایا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، جب بھی جمعے کو پڑھ کے آتا تھا، وجود میں نئی توانائی کو محسوس کرتا تھا۔ آج ریکال کرتا ہوں تو سمجھ میں آتی ہے، بچپنے میں اس بات کا استحضار نہیں تھا۔ وہ سکون کہاں سے آتا ہے، وہ خوشی کہاں سے آتی ہے، وہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ حضرت شہید ملت کی ولولانگیز خطابت سے انسان کی روحوں کے اندر ایک نیا نکھار پیدا ہو جاتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں، آج بھی جو خشیت رکھنے والے علماء ہیں، آج بھی جو توکل رکھنے والے علماء ہیں، ان کی گفتگوؤں کو سن کے دلوں کو قرار ملتا ہے، دلوں کو امن ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ، میں اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہوئے یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ توبہ کے راستے کو اختیار کریں گے، دعاؤں کے راستے کو اختیار کریں گے، تقوی کے راستے کو اختیار کریں گے، ذکر الہی کے راستے کو اختیار کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کے راستے کو اختیار کریں گے، شہد کو کھائیں گے، کلونجی کو کھائیں گے، آب زمزم کو پیئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے آپ کے امراض ضرور دور ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، جس کے مقدر میں اگر موت ہے وہ تو موت ہے ہی، وگرنہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی بیماریاں ذکر الہی کے مقابلے میں ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی رہیں گی، آپ کے جتنی مشکلات ہیں وہ دعاؤں کے مقابلے کے اوپر زمین کے اوپر بکھر کے گرتی رہیں گی۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ مدبر الامور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پوری کائنات میں نظام جاری و ساری ہے۔ حضرات، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسی ذات برحق پہ توکل کیجئے، اسی کو شافی سمجھیے، اسی کو کافی سمجھیے، انشاءاللہ آپ کے تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر مادی تدابیر کے ساتھ ساتھ روحانی تدابیر کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔